اور میں آپ کو بتاؤں کہ کتنا بڑا کرائسس ہے یہ پاکستان کے اندر. ہم سیاست میں لڑے چلے جا رہے ہیں, ایک دوسرے کا سر پھوڑ رہے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ کتنا بڑا کرائسس ہے پاکستان میں. مطلب ہوش میں آنا چاہیے نا. گھر کو آگ لگاتے جاؤ, یہ احساس نہ ہو کہ کتنا نقصان پہنچا رہے. لہٰذا کیا کریں گے ہم؟ نہ کوئی سوچ ہے. ہم بڑے بڑے آئیڈیاز اس چیز کے لا رہے ہیں کہ کہیں آپ کو کچھ پتہ نہ چل جائے. ٹویٹر بند کر دیں گے ہم, کیونکہ ہمارے پاس کوئی سلوشن انٹلیکچوئل نہیں ہے مقابلہ کرنے کا. ہم پولیس والا بھیج دیں گے اس کے گھر میں جو ٹویٹر کے اندر کوئی غلط بات کر جائے. جب آپ فائنینشیل انکلوژن کی بات کرتے ہیں تو پولیٹیکل انکلوژن کے بعد فائنینشیل انکلوژن کیسے ہوگا؟ ٹیل می, آنسر ٹو می. When you defy a mandate, how can there be peace in this country? آپ سمجھتے ہیں ٹیلنٹ ایسے ہی آ جاتا ہے؟ اتنے اچھے لوگوں کو ساری عمر میں لگا رہا. جب I was in 2 parties in my life, تو جس پارٹی کے ساتھ لگا میں اچھے لوگوں کو لاتا رہا کہ تم سیاست میں آؤ. اور اب کیا تماشا دیکھتا ہوں کہ اچھے لوگوں کو مار مار کر, لڑائی کر کر کے اچھے لوگوں کو. آپ میں سے کون سیاست میں آئے گا؟ یہ جو ایکسپرٹس ہیں ڈرتے رہیں گے. When you push your talent away, جو فائنینشیل انکلوژن ہے وہ پولیٹیکل انکلوژن کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ ڈیسیژن میکنگ از پور. So if you have poor decision making, the country will go the same direction. This is indirect. country کے اندر ریسورسز نہیں بناتے ملک کو. سنگاپور, دبئی, nothing in the ground. پروگریس کیا, nothing in the ground. زمین سے ان کو کچھ نہیں ملا. نہ تیل ملا, نہ معدنیات ملی, پانی کی قلت ملی سنگاپور کو. دبئی گراؤنڈ میں تیل نہیں ہے, بٹ گڈ ڈیسیژن میکنگ. سمپل لوگوں نے صحیح فیصلے کیے. کوئی آئنسٹائن کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, IMF کی ضرورت نہیں ہے. ایوب خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھے کسی جرمن چانسلر نے کہا کہ تم اپنے لوگوں کو ٹیکس نہیں کرتے اور باہر پیسے مانگتے ہو. ٹیکس ٹو GDP ریشیو آپ کا حال دیکھ لیں. آپ ٹیکس ہم دیتے نہیں, دوسروں سے ہم پیسے مانگتے پھرتے ہیں. تو یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جس کو کرنا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فائنینشیل انکلوژن سے پہلے پولیٹیکل انکلوژن. اب یہ جو لاکھوں کروڑوں نوجوانوں نے ووٹ دیا ہے, ان کا کانفیڈنس جمہوریت کے اندر مجھے خوشی ہوتی ہے سن کر, دیکھ کر. اب ان کا کانفیڈنس اگر جمہوریت میں شیک ہوگا تو مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کسی اور طرف نہ نکل جائیں. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, پرائرٹیز کو پکڑو. میں نے آپ سے کہا 2.62 کروڑ بچے باہر ہیں اسکولوں کے. یہ پرائرٹی میری نہیں ہے, کس کی ہوگی؟ لوگ مر رہے ہیں, میل نیوٹریشن, سٹنٹنگ, ہیلتھ سیکٹر آپ کا خراب ہے. کہاں سے آئے گا سب کچھ؟ پیسہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس, ول نہیں ہے, آئیڈیاز نہیں ہے, آئیڈیاز نہیں پکڑ رہے. کووڈ سے پہلے جناب یہ جو کووڈ آیا نا, تو کم سے کم آن لائن ایجوکیشن کی بات لوگوں نے ہضم کر لی. I was talking about this since 2007. جس ملک کو ضرورت تھی اس نے نہیں اڈاپٹ کیا. جب کووڈ آیا تو حلق کھینچ کر کووڈ نے انڈیلا اس کو کہ آن لائن بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے, اس کے ذریعے بہت کچھ ہو سکتا ہے, تو ہم نے اڈاپٹ کیا. So where is the problem? The problem is lack of good leadership. Nothing else. کوئی پرابلم نہیں ہے. You have everything. ان ملکوں کا جن کو میں نے ذکر کیا تھا ان کے زمین میں کچھ نہیں ہے. آپ کے یہاں تو زمین میں بھی ہے, مگر انسانوں کی تعداد 5th biggest country in the world. اپنے ریجن کے اندر ہی آپ پیچھے ہیں. مائکرو فائنانس کے اعتبار سے کب سے نام سن رہے ہیں ہم. I believe کہ اللہ میاں راستے دیتا ہے, مگر مسلسل راستے دیتا نہیں رہے گا شاید. میری دعا ہے کہ اللہ آپ کے لیے راستے فراہم کرتا رہے اور آپ ان راستوں کو پہچان لیں. یہ گمراہی سے نکل کر, یہ راستے گم کر دیتے ہیں نا, اسی کو گمراہی کہتے ہیں. گمراہی سے نکل کر صراط المستقیم کو پکڑ لیں, صراط المستقیم کو پکڑ لیں, تو انشاءاللہ nobody can stop you from becoming a great country, which is my dream and your dream.